السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج تیسرا پارہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تیسرے پارہ میں آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کے وہو العلی العظیم تک، یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، اے ابی، جو قرآن کی آیات تمہیں یاد ہیں ان میں سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر آپ نے بتایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور لگاتار 3 دن شیطان انسان کے روپ میں آ کے وہاں سے چرانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو تیسرے دن اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وظیفہ بتایا کہ اگر تم یہ پڑھ لو تو تمہارے مال کی حفاظت ہوگی، اور وہ وظیفہ یہ تھا کہ وہ آیت الکرسی پڑھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس عمل کو شروع نہیں کیا، اور جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا مگر بات درست کر گیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ سے اگر کوئی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، کوئی بندہ ہمیں کوئی ورد وظیفہ بتاتا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تسبیح بتاتا ہے، کوئی ذکر بتاتا ہے، کوئی عمل بتاتا ہے، تو اس وقت تک اس عمل کو نہ اپنایا جائے جب تک کسی عالم سے اس کی تحقیق نہ کر لیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ عمل شروع نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کو حفاظت بھی ملتی ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے تو اس کو جب بھی پڑھنا ہے، رات کو پڑھنا ہے یا نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو تعوذ پڑھے بغیر آیت الکرسی نہیں پڑھنی، کیونکہ قرآن حکیم میں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ، شیطان کے شر سے۔ تو تعوذ پڑھنا آیت الکرسی سے پہلے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، جو ہی وہ شخص فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، اپنی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کو تسلیم کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان کیسے لائیں گے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات جو خود بیان کر دی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اللہ کی بیان کر دی ہیں، ان صفات کو تسلیم کر لینا، ان کو مان لینا، ان کو قبول کر لینا۔ دوسری چیز
ان صفات میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ کرنا، کوئی کمی بیشی نہ کرنا، اور تیسری چیز ان صفات کے معانی کی کیفیت بیان نہ کرنا، ان صفات کے معانی کی کیفیت بیان نہ کرنا۔ یہ تین چیزیں اگر ہوں گی تو صفات پر ایمان مکمل ہوگا۔ پہلی چیز ان صفات کو تسلیم کرنا، قبول کرنا۔ دوسرے نمبر پر ان کے معنی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کمی بیشی نہ کرنا۔ نمبر تین ان صفات کی کیفیت کو بیان نہ کرنا۔ مثال کے طور پر یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قیوم بیان ہوئی ہے، لفظ حی بیان ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے کرسی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی کیفیت کیا، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کی زندگی کیسی ہے، اللہ کا قائم ہونا کیسا ہے، یا بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ہونا ثابت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، انگلیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، کیا کیفیت ہے، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کچھ اہل کتاب جب مسلمان ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان نہ تھیں، تو انہوں نے اپنی اولاد کو زبردستی مسلمان بنانے پر مجبور کیا۔ جب ان کو زبردستی مسلمان ہونے پر مجبور کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہ بناؤ۔ یہ اس کا حکم نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے اوپر عمل کی سستی کی وجہ سے سختی نہیں کی جا سکتی، یہ حکم نہیں ہے اس کا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام قبول کرنا، دوسری چیز اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اعمال میں سستی کرنا۔ یہ اکراہ سے مراد یہاں جبر اور زبردستی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو مجبور کر کے اسلام قبول کروانا، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان اپنے اعمال میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹا جا سکتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز کا خیال نہ کریں تو ان کو ڈانٹا جائے۔ اسی طرح شراب پینے والے کے اوپر سزا ہے، تہمت لگانے والے کے اوپر سزا ہے، چوری کرنے والے اور زنا کرنے والے کے اوپر سزا ہے۔ تو یہ چیزیں اس لیے ہیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور مسلمان جو ہے وہ اپنی تربیت صحیح کر سکے، تو تربیت کے لیے سزا رکھی جاتی ہے۔ تو یہ زبردستی نہیں ہے، یہ اکراہ نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ جبر کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں جو مفہوم بیان ہوا ہے وہ یہ کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا، گن پوائنٹ پہ کسی کو کلمہ پڑھانا، یہ اسلام کا اصول اور اسلوب نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 261 سے شروع ہو رہا ہے یہ معاملہ سارا۔ 261 سے صدقات کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور مثال اس انداز سے بیان فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے وہ ایک دانے کی مانند ہے کہ جب ایک دانے کو زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اوپر 100 دانہ لگتا ہے۔ یعنی ایک دانے سے جس طرح 700 دانے بنتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو اس کے مال کو ایسے ہی بڑھاتے ہیں، اس میں ایسے ہی اضافہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ بڑی خالص نیت کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو اس میں 700 گنا اضافہ کی بجائے
اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ تو صدقہ کرنے سے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں اجر و ثواب بہت بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اگرچہ ایک کھجور ہی صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بڑھاتے ہیں جیسے کوئی شخص چھوٹے گھوڑے کے بچے کو پال کے اس کو بڑا کرتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کی مانند ہو جائے گی۔ اور پھر صدقہ جہنم کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ یہ بہترین ایک عمل ہے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک حصہ دے کے، مکمل کھجور بھی نہیں کہا، صرف کھجور کا ایک حصہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تم اگر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو تو بچنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے انسان جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ لیکن یہ اتنا عظیم عمل اگر کچھ خرابیاں آ جائیں تو ان خرابیوں کی بنیاد پر وہ عمل ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صدقہ کرنے کے بعد اس غریب مسکین کو احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر تیرے لیے یہ کام کیا تھا، فلاں موقع پر میں تیرے یہ کام آیا تھا، ایسے ہے ایسے ہے، تو احسان جتانے والے کا یہ نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو صدقہ کرنے کے بعد دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف کیسی کہ کسی غریب آدمی کا سہارا بن گیا، اس کو کچھ پیسے دے دیے اور پھر بعد میں اسے، یار یہ میرا کام کر دینا، ذرا میرا فلاں چیز ہے مجھے ذرا بازار سے لا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، تو اس سے کام لینا شروع کر دینا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کہ اب یہ کیونکہ میں اس کے اوپر اتنا خرچ کرتا ہوں تو یہ مجھے سلام کرے اور میری عزت کرے، میری تکریم کرے، یہ سارے معاملے یہ شروع کر دینا، اور صدقہ کرنے کی وجہ سے جس پر صدقہ کر رہا ہے اس کو تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا کر دینا، ایسا کرنے والا شخص بھی اپنے صدقے کے اجر و ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نہیں کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کا بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو جب ہم نے صدقہ کرنا ہے تو کچھ چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ صدقہ ایسی چیز کا کرنا ہے جو بہترین ہو، نکمی ردی چیز کا صدقہ نہیں کرنا، کہ ایسی چیز جو کسی کام کی نہیں ہے، بالکل فضول ہو گئی ہے، وہ نکارہ ہو گئی ہے، تو آپ کسی کو دے دیتے ہو، چل یار یہ آپ استعمال کر لو، تو سمجھتے ہو کہ میں نے صدقہ کر دیا۔ ایسا عمل درست نہیں ہے، اور ایسا صدقہ جو نکمی چیزوں سے دیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہوئے لوگوں کو ظاہراً سارے لوگوں کے سامنے دینا چاہیے یا چھپا کر دینا چاہیے؟ تو دونوں صورتیں ہی جائز ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو صدقہ اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن چھپا کر صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ کیا جائے، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے 7 طرح کے لوگوں کو۔ جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور اتنا چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے چھپا کر صدقہ کیا جائے تو یہ افضل عمل ہے، لیکن ضرورت کی غرض سے اعلانیہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، وہ صرف ایک ظاہر کرنا مقصود ہو کہ
ایک بندہ دیتا ہے تو لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو کہ ایک بندہ خرچ کر رہا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھا دیکھی خرچ کرتے ہیں. ترغیب کے لیے خرچ کرنا ہو ظاہراً تو دکھا کے صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ صدقہ چھپا کر کیا جائے. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی دینے کے لیے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والا حقدار نہیں ہے، کہ اس نے جا کے نشہ کرنا ہے، یا یہ پیشہ ور لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر نہ دینا چاہیں یا دینے کی سکت نہ ہو تو پھر سائل کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ انداز یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ رخصت کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. تو یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں پیار محبت کے ساتھ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھا بجھا کے رخصت کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور ڈانٹنا شروع کر دینا. اگر ہم اس سوالی کو سوال کرنے پر ڈانٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا چاہیے، یہ حقدار نہیں ہے، یہ وہ اور یہ سارے معاملے. تو اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں بن مانگے دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہم اللہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی مانگتے ہیں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں نہیں ہوتی. تو اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی اصول کو دیکھیں کہ یہ عمل کس طرح کے کرتا ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے، تو پھر ہمیں کیا ملے گا. تو اس لیے یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں دینا چاہیے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پیشہ ور یا جو غلط استعمال کرتے ہیں پیسے کا، تو ان کو اگر نہیں دینا تو کم از کم اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. تو صدقے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم نے کمانا کیسے ہے. تو کمائی کے دو ذریعے ہیں، یا تو کاروبار ہے یا پھر سودی معاملہ ہے. تو کاروبار دو طرح کا، کچھ لوگ جائز اور حلال ذریعے سے اتنے کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں. تو تجارت کا جو ذریعہ ہے یہ جائز اور حلال ہے، اور یہ پسندیدہ ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کمائیں لیکن اس پر بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. اور سود کا جو معاملہ ہے یہ تو سراسر اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. سود کو اللہ نے حرام کیا ہے. سود کہتے کسے ہیں؟ سود کا معنی ہے کہ قرض کے اوپر جو نفع لیا جاتا ہے، کسی کو قرض دے کے جو نفع لیا جاتا ہے اس نفع کو سود کہتے ہیں. کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا اور اسے کہا کہ بھائی جب تم نے واپس کرنے تو 1 سال کی تیرے پاس مہلت ہے، تم نے 1,10,000 واپس کرنا ہے. تو یہ اوپر والا جو 10,000 لیا جا رہا ہے یہ سود ہے. اور سود ہزاروں میں ہو یا سود 1 روپے کا ہو، سود سود ہی ہوتا ہے، اور سود قابل معافی معاملہ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 4 لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت کی گئی ہے. تو 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا بندہ جو سود کا مال وصول کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ جو سود ادا کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو سودی معاملے کو لکھتا ہے، اور چوتھا وہ جو سودی معاملے پر گواہ بنتا ہے. تو ان 4 لوگوں پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور سود کا گناہ ایک دوسری حدیث میں ایسے بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ان 70 درجوں میں سے سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے. تو اتنا بڑا گناہ ہے یہ. تو اس لیے ہمیں سود کی ہر قسم سے جو بھی معاشرے میں رائج معاملے ہیں سودی، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. تو سود کے معاملات جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان میں
بینکوں والا معاملہ تو بڑا واضح ہے کہ بینک سے جب ہم قرض لیتے ہیں اور بینک کے ذریعے جو بھی کاروبار کرتے ہیں ان میں سود شامل ہوتا ہے. یہ حتمی یقینی بات ہے. چاہے کوئی بینک اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، تمام کے تمام بینک جو ہیں وہ اپنا معاملہ سود کے ذریعے ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے بینک اسٹیٹ بینک کے تحت ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سودی معاملے ہی کرتا ہے، سود کے علاوہ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز، بینک کے جتنے بھی معاملے ہیں وہ سارے کے سارے سود میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد انشورنس کروانا. انشورنس چاہے گاڑی کی ہو، چاہے وہ انسان کی اپنی ذات کی ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر انشورنس ہم کرواتے ہیں تو وہ بھی سود میں ملوث ہوتا ہے. تو انشورنس جو ہے وہ سود بھی اس میں آ جاتا ہے، دھوکہ بھی آ جاتا ہے اور جوا بھی آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد پرائز بانڈ جو ہیں، انعامی بانڈ، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے. تو یہ بھی سود کا معاملہ ہے. یہ سراسر سود کے اوپر مبنی ہے. جو بھی اس بانڈ پر ہمیں انعام ملتا ہے، جو کیش ملتا ہے، وہ سود ہی ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بولی والی کمیٹی، یہ بھی بڑا رواج آ گیا ہے ہمارے نئے شہروں کے اندر. تو اس میں بھی سارے کا سارا معاملہ سود پر ہی مبنی ہوتا ہے. تو یہ بھی سود کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. اسی طرح جو بہت زیادہ معاملہ چل گیا ہے اور ہر جگہ پہ یہ معاملہ ہے، وہ ہے قسطوں کا کاروبار. تو قسطوں کے کاروبار میں یہ سراسر سودی معاملہ ہوتا ہے. اگرچہ بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے، مگر اس کے لیے وہ کچھ شرطیں رکھتے ہیں. شرط کیا ہے کہ وہ رقم طے کر لی جائے اور مدت بھی طے کر لی جائے کہ اتنی مدت میں یہ رقم آپ کو ادا کرنی ہے اور اتنی رقم ادا کرنی ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ موبائل لیتا ہے تو موبائل 30,000 روپے کا ہے مارکیٹ میں، تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ موبائل 32,000 کا ملے گا اور آپ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم ہے، آپ نے پیسے واپس کرنے. اگر یہ 32,000 ہی رہتا ہے، اس میں 1 روپے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، قیمت تو طے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہفتے بعد جو قسط دینی ہے، یا روزانہ کی بنیاد پہ قسط دینی ہے، یا مہینے کی بنیاد پر قسط دینی ہے، جب قسط لیٹ ہوتی ہے تو قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ دیا جاتا ہے اور یہ اضافی پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ سود ہوگا. اور اگر ایسے ہو کہ 6 مہینے کی قسط وہ بندہ 2 مہینوں میں اتار دیتا ہے، اس کے پاس پیسے آگے، اس نے 2 مہینوں میں اس نے ادا کر دیے، تو پھر اس آدمی کو کچھ گنجائش مل جاتی ہے، اس کو لیس ہو جاتی ہے، اس کو تھوڑی سی معافی مل جاتی ہے، پیسے میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ تو پھر بیع نہ رہی نا، کیونکہ جو طے ہوئے تھے ان میں کمی بیشی ہو رہی ہے. تو اگر مدت طے ہو جائے، رقم طے ہو جائے اور وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے، قسط لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی جرمانہ نہ ہو اور جلدی قسطیں ادا کرنے کی وجہ سے کوئی چھوٹ نہ دی جائے، اگر یہ صورت ہو تو اس صورت میں قسطوں والا کاروبار جائز ہے. اور اگر رقم تو طے ہو جاتی ہے لیکن بعد میں قسط لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ دیا جائے یا جلدی قسط ادا کرنے کی وجہ سے کچھ رخصت مل جائے، تو یہ سراسر سود کا معاملہ ہے. تو ایسی صورتحال جائز نہیں ہے. اور ویسے بھی کون سا اتنا چکی کے نیچے ہاتھ آیا ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ چیز نہیں لیں گے تو مر جائیں گے. یہ جتنی بھی ہم قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں نا، سچی بات ہے یہ ہماری ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں. جو ہم آسانیاں تلاش کرتے ہیں، تو صرف اپنی آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے ہم ایک شک والی چیز کو خرید کے قسطوں کے اوپر اور اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتے ہیں. تو اس لیے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. ضرورتیں انسان کی اللہ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس کائنات میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں. ہاں،
آسانیاں جو ہم تلاش کرتے ہیں، جو سہولتیں ہم تلاش کرتے ہیں، جو خواہشیں ہم دل میں رکھتے ہیں، وہ سب کی پوری نہیں ہوتی اور وہ کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو ہم صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے، سہولتوں کو تلاش کرنے کے لیے قسطوں والی چیزوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت حاصل کرنے کا ایک اصول و طریقہ بیان فرمایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ کی محبت اس کے سوا کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی. صرف وہ عمل ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی اور فرما برداری میں ہوگا. اور ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہ ہو، تو وہ عمل رد کر دیا جائے گا. وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو جو عمل اللہ کو قبول نہیں ہوگا، اس عمل پر اللہ کی رضا کیسے ملے گی، اور اس عمل پر اللہ کی محبت کیسے ملے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور آپ کی طرز زندگی کو اختیار کریں. رسول اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بنائی تو اللہ رب العزت نے بھی ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بچانا چاہتے تھے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ابھی بھی وہ آسمانوں پر موجود ہیں. اور جب قیامت قریب ہوگی تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا جائے گا، اور وہ زمین پر آ کے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کی دین کو اور آپ کی شریعت کو وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے. اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ جہاد بھی کریں گے، اور پوری دنیا پر اسلام کو غالب کریں گے، پوری زمین پر اسلام کو غالب کریں گے. آج کے سبق کا آخری حصہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81. اللہ رب العزت نے یہاں وعدہ لیا ہے انبیاء سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ ان کی نبوت کے دوران اگر دوسرا نبی آ جائے تو پھر وہ اس نبی کے پر ایمان بھی لے کے آئیں اور اس کی مدد بھی کریں. مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ اس کی نبوت میں جو اگلا نبی آئے گا اگر اس کی زندگی میں آ جائے تو اس نبی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اس بعد میں آنے والے نبی کی نبوت کو تسلیم کرے، اس کی نبوت پر ایمان لائے. اور اگر اس کی زندگی میں نبی نہ آئے تو اپنی قوم کو یہ وصیت کر کے جائے، یہ بات سمجھا کے جائے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس نبی کی تم نے بات ماننی ہے اور اس کی شریعت کو قبول کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر اور معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے آ جائیں تو پھر تم نے ان کی نبوت کو قبول کرنا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہ معنی زیادہ بہتر اور زیادہ راجح ہے کہ تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ تو دراصل یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر انبیاء کو یہ حکم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمہیں اپنی نبوت سے دستبردار ہونا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، ان پر ایمان لے کے آنا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی تو یہ حکم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فرمان، آپ کا حکم آنے کے بعد اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے بزرگوں اور اپنے اماموں کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر انبیاء کو حکم ہے کہ وہ اپنی نبوت کو چھوڑ دیں تو کیا ہم اپنے بزرگوں اور اپنے اماموں کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر ایک وقت تک ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا تو ٹھیک ہے، جیسے ہمیں علم تھا، ہم جس طرح ہمیں بتایا گیا ہم ویسے عمل کرتے رہے، لیکن جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا جائے اور اس کے بعد بھی ہم یہ بات کہیں کہ نہیں، ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے ایسے کہا تھا، کیا وہ نہیں جانتے؟ فلاں بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایسے کہا تھا، کیا ان کو نہیں معلوم؟ فلاں وقت کا امام ہے، اس کا ایسے فتویٰ ہے، کیا اس کو نہیں معلوم؟ تو پھر تھوڑا سا سوچئے کہ جب ہم ایسا رد عمل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی ذات پر ہمارا ایمان وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ جو حکم اللہ نے انبیاء کو دیا، جس چیز کا وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا، وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہمیں اگر لا علمی کی بنیاد پر کسی چیز کا علم نہیں ہو سکا، کسی چیز کو ہم نہیں سمجھ سکے، تو جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، آپ کا طریقہ کار آ جائے، تو پھر ہمیں اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو لے کے آنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اپنی بات کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے بزرگ، اپنے امام کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فسق و فجور سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔